سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من لا يؤمن جاره بوائق. رواه بخاری و مسلم. ہم اس سے پہلے کی کلاس میں کس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، ذرا کوئی بتائیے؟ تو آج انشاءاللہ اس حق کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے حق کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بعد کسی کا حق رکھا ہے تو کس کا رکھا ہے؟ ماں باپ کا حق رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے حق کو کیا کر دیا ہے؟ بانٹ دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک کے حق بتا دیا ہے. تو سب سے پہلا حق کس کا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا آتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں: كنت ردفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے کیا تھا؟ سوار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے. وما حق العباد علی اللہ. اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم. میں تو نہیں جانتا، اللہ اس کے رسول بہتر طور پر جانتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑوں کا حق، بڑوں کا ادب. یہ حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ جواب معلوم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کیا کرتے؟ بہتر طور پہ جانتے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بڑوں کا حق پتا چلتا ہے، کس طرح ادب سے جواب دینا چاہیے، کس طرح ان سے ادب سے بات کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق اللہ علی العباد اللہ یشرکہ. بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے. پاس ایک آدمی آتا، عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں مجھ پہ ان کے کوئی آثار، سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. نہ تو یہ ہمارے گاؤں کا تھا، نہ تو سفر کے آثار نظر. سفر کے آثار یعنی اگر کوئی دور دراز سے آتا تو اس کے بال کیسے ہوتے؟ مٹی میں ملے ہوئے، پھر کپڑے خراب ہو جاتے. نہ تو سفر کے آثار نظر آ رہے تھے، نہ تو ہم میں سے کوئی اسے جانتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کے استاد کا ادب احترام کرتے ہوئے سوالات جوابات کیے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ حدیث جبرائیل سے استاد سے کس طرح ادب سے بات کیے تھے. آ کے اپنے گھٹنے سے گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کر بات کیے تھے. پھر وہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے. یہ کیوں آئے تھے؟ آپ کو دین سکھانے کے لیے. تو حقوق میں سب سے پہلا حق استاد کا آتا ہے، والدین کا ہوتا ہے. اس کے بعد دوستوں کا، بھائیوں کا، ہر ایک کا الگ الگ حقوق ہے. دوستوں کے ساتھ کیسا حق رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بھی حق بتایا ہے. پڑوسیوں کا کیا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ لا یؤمن. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بندہ ہرگز کیا نہیں ہوگا؟ مومن اور مسلمان نہیں ہوگا. تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. پھر صحابہ نے سوال کیا: کون مومن نہیں ہوگا، کون ایمان والا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پڑوسی اس کے تکلیف سے کیا نہ ہو، محفوظ نہ ہو. تو ہم اور آپ کو بھی پڑوسیوں کے حق ادا کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر ان سارے حق ادا نہیں کریں گے، ساروں کا حق ادا نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ رب العالمین کیا کرے گا؟
ہمارے اعمال کو چھین کر جو مظلوم ہے اسے کیا کر دے گا؟ دے دے گا. اب ایک حدیث سناتا ہوں، آخری حدیث انشاءاللہ، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ہوتے ہیں اور صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ اتدرون مل مفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ کنگال شخص کون ہوتا ہے؟ تو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا، ہمارے پاس تو کنگال اور مفلس تو وہی ہے، ولا دینار ولا درہم ولا متاع ولا مال، جس کے پاس نہ تو دینار ہو، نہ تو درہم ہو، نہ تو روپیہ پیسہ ہو، نہ تو گھر ہو، نہ تو بنگلہ ہو، تو ہمارے نزدیک وہی کنگال ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فی امتی، لوگوں یاد رکھو اس امت کا بھی کوئی مفلس ہوتا ہے. ہم کس کے امتی ہے؟ اللہ کے نبی کے امتی ہے، رسول کے امتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فی امتی، میرے امت کا بھی کوئی مفلس ہوتا ہے، میرا امت کا بھی کوئی کنگال ہے. یاتی یوم القیامتی، کل قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ نماز لے کر آئے گا، وبزکات زکات لے کر آئے گا، وبحج حج لے کر آئے گا، وبعمرۃ عمرہ لے کر آئے گا. فیقبل، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، قبول ہوگی. لیکن اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اللہ کا تو حق ادا کرے گا، لیکن بندوں کا کیا کرے گا؟ حق ادا نہیں کرے گا. قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اس کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کو ناحق طور پر مارو. آج ہم کلاس میں کسی یدخل فی النار، آخر میں کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل کر دے گا. تو حقوق کی ادائیگی، حق کو ادا کرنا، استاد کا حق کیا ہے؟ اگر استاد کے ساتھ آج ہم دنیا میں بدتمیزی کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، نہ تو والدین کی بات مانیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں لے کے دوسروں کو دے دے گا. تو اگر ہم نیکیاں بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں کیوں ہیں؟ کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اچھے اعمال، اچھے کام کرنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ ادب احترام، ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ادب احترام، اچھے سلوک، اور استاد کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنی چاہیے. انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں نا آج سے انشاءاللہ استادوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، ٹیچروں کے ساتھ، چاہے کون سا بھی ٹیچر ہو، اس کے ساتھ اچھے سے سلوک کریں گے انشاءاللہ. بولیے، دیر سے بولیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آپ سے انشاءاللہ سوالات فیڈ بیک لیا جائے گا، آپ لوگ فیڈ بیک دیجیے. السلام علیکم ناظرین، میں محمد عادل 99 ٹی وی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج ہم غوثیہ ہائی اسکول میں یہاں پر موجود ہے، جو تالاب کٹا بھوی نگر پہ جو سلم ایریا میں یہاں پر ایسا پیارا ماحول بنا کے رکھے ہیں یہ لوگ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ سلم ایریا میں اتنا پیارا ماحول دینا بہت بڑی بات ہے، اور یہاں کے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. یہ اسٹوڈنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس میں جو ڈسپلن دیکھا ہے ماشاءاللہ کافی ڈسپلن ہے. آج جو کلاس ہوئی ہے امت فاؤنڈیشن کی جانب سے، تو ان کے تعلق سے کچھ معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا اور یہ کلاسز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ معلومات کرتے ہیں. My name is Abdul Qadir Adnan from 9th B, and this class is very beautiful and it is very important to us. امت فاؤنڈیشن کی جانب سے جو حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں عبدالرحمان، آپ کو کتنا سکھائے، کیسا دکھا آپ کو؟ یہ ہمیں بہت اچھا دکھا، ہمیں علم کی معلومات بھی اچھی اور بڑھتی جا رہی تھی، اور استاد کا بہت ادب کرنا بھی چاہیے، یہ بہت لازمی ہے ہمارے لیے. کیا ایسے کلاسز ہونی چاہیے کہ جو آج جو لیکچر دیا گیا ویسے ہونے چاہیے اسلامی کلاسز؟ آج کے دور میں یہ کلاسز ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. جی، ایسے کلاسز ہونا چاہیے، انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہے ایسے بچوں کو جو ہے ایسے کلاسز ہوتے رہے تو بچوں میں جو ترقی ہوتی ہے، ان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موبائلوں میں جو لگے ہوئے ہیں بچے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو آئیے اور بھی بچے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اب آئیے. چلیے نام بولیے آپ کو. My name is Sheikh Ayan. شیخ، اس کلاس میں اسٹڈیز 8th B. 8th بھی. کیسا لگا آپ کو آج کی کلاس کا؟ اچھا لگا. اچھا دیکھا. ایسے ہونے چاہیے کلاسز اور بھی کہ جو ہے اسلامک لیکچرز ہونے چاہیے اسکول میں. یس ہونا چاہیے. جی، آپ کیا کہیں گے آپ کے دوستوں کو جو ہے استاد سے جو ہے استاد کی قدر کرنا چاہیے، استاد کا احترام کرنا چاہیے؟ یس کرنا چاہیے. دوستوں سے حق کی بات کرنا چاہیے. ویری گڈ. اور کیا سیکھے آج کی کلاس میں؟ آج کی کلاس میں وہ حق کا سیکھے. اور چلیے ٹھیک. چلیے اور بھی میرے ساتھ لڑکے نام بولیے. شیخ احمد. کون سی کلاس میں ہے؟ 8th کلاس. 8th کلاس میں. کیسا دکھا آج کا لیکچر؟ کیسا رہا؟ کس کے اوپر رہا آج کا لیکچر؟ ماشاءاللہ آج کا لیکچر اچھا تھا. استاد
मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ उस्ताद की इज्जत करे और उस्ताद का एहतराम करे, उस्ताद जो बोले वो फॉलो करे, उस्ताद जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखे, अमल करे, माँ बाप को जैसे दर्जा देते हैं, इज्जत देते हैं, वैसे उस्ताद को इज्जत दें। इससे पहले भी 3-4 क्लासेस हुए हैं इस्लाम के कुछ आप फॉलो कर रहे हैं स्कूल के जो मालूमात होने के बाद फॉलो कर रहे हैं और दोस्तों को बता रहे हैं कि ऐसा कैसा करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले सर मुहर्रम के वाक़े में बताए थे जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुहर्रम में जो लोग करते अच्छे काम करते, रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा और जो है आज की क्लास के बारे में, आज जो क्लास हुई है उसके बारे में बताइए, कितना आपको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में इतना समझ में आया कि उस्ताद की इज्जत करना चाहिए, उस्ताद का अदब करना चाहिए, माँ बाप के उस्ताद को समझना चाहिए, उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर है और इल्म हासिल करना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा पढ़ना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, बच्चे की सोच है। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे बच्चों को, ऐसे माँ बाप को जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि जो है और भी मेरे साथ बच्चे हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। तो नाज़रीन, हम भवानी नगर पे यहाँ पर स्कूल है, गौसिया हाई स्कूल के जो इंचार्ज मेरे साथ अहमिया खलील साहब यहाँ पर मौजूद है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट बड़ा अच्छा रहा है यहाँ पर। और ये ख़ास तौर से देखा गया है कि जो है यहाँ पर बच्चों में जो डिसिप्लिन देखा गया है, और बड़ी बात यह है कि जो ये मोहल्ले में सनम एरिया में इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के जो है करस्पॉन्डेंट जो प्रिंसिपल है उसके ताल्लुक से भी कुछ मालूम करेंगे हमारे खलील साहब से। सर, ये स्कूल के जो चलाने वाले ओनर है, प्रिंसिपल का नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, गौसिया मेमोरियल हाई स्कूल जो कि भवानी नगर तालाबकटे में वाक़ई है, ये स्कूल जनाब एम ए माजिद साहब करेस्पॉन्डेंट है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये स्कूल क़ायम करने का सर का एक ही मकसद है कि यहाँ के जो स्लिम एरिया है, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के बच्चों को बस अच्छे से तालीम देकर वो लोग को भी एक अच्छे से मुकाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दौर में, आज के माहौल में तालीम की कितनी ज़्यादा अहमियत है, ख़ास तौर पर इस स्लिम एरिया में जहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं। इस वजह से सर का यही मकसद है कि यहाँ पर ये स्कूल क़ायम कर कर यहाँ के बस्ती के लोगों में तालीम को फ़रोग़ देना, तालीम को आगे बढ़ाना, ताकि जो भी फ्यूचर जनरेशन है वो लोग का मुस्तक़बिल आगे चलकर बेहतर हो। बस यही मकसद से माजिद सर स्कूल यहाँ पर क़ायम किए हैं। और माजिद सर की यही कोशिश रहती है कि स्कूल से जितनी भी कोशिश की जाए, बच्चों के लिए जो भी किया जाए, बच्चों की भलाई के लिए जितने भी इंतज़ाम हो सकें, जितने भी चीज़ें मुमकिन हो सकें, सारी चीज़ें बच्चों को फराहम कर सकें। सर, ये उम्मत फाउंडेशन के ताल्लुक से कुछ बात करते हैं अपन कि उम्मत फाउंडेशन से जो हाफिज आ रहे हैं आपके पास एक 3-4 हफ्ते से, आप मुतमईन हैं वो उम्मत फाउंडेशन से? जी माशाल्लाह, ये एक बहुत अच्छी बात है। उम्मत फाउंडेशन के लोग जब हमारे पास आए थे, प्रिंसिपल सर से बात किए थे इसके ताल्लुक से, जैसा कि हम क्लासेस लेना चाह रहे हैं बच्चों में शऊर बेदारी के ताल्लुक से। ये बात सुनकर प्रिंसिपल सर, माजिद सर ने पहले बात सुनते ही वो लोग को परमिशन दे दी कि आप लोग आ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि तालीम की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और साथ ही साथ आज के बिलखुसूस आज के इस दौर में ये भी चीज़ ज़रूरी है कि स्कूल की तालीम ही ज़रूरी नहीं है। आप जानते हैं कि स्कूल की तालीम के साथ साथ अगर बच्चों में इस्लामी मालूमात भी रहे, मोरल वैल्यूज़ भी रहे, तो वो लोग का मुस्तक़बिल बेहतर हो सकता है। बस बच्चों को तालीम देने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ वो लोग स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई जाए, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि बच्चों की काबिल इंसान बनाया जाए। काबिल इंसान बनने के लिए बच्चों में ये चीज़ ज़रूरी है कि वो लोग इस्लामी मालूमात, जो भी मोरल वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो सके। इसी कनेक्शन के थ्रू उम्मत फाउंडेशन के ज़रिए माशाल्लाह से उम्मत फाउंडेशन का भी बहुत अच्छा तावन रहा है हमारे साथ, अच्छा कॉर्पोरेशन रहा है। एवरी वीक आकर वो लोग बच्चों से डिस्कस करते हैं, बच्चों को मोरल वैल्यूज़, जो भी इस्लामी मालूमात है उसके साथ साथ जो भी मोरल वैल्यूज़ है, सारी चीज़ें अच्छे से बताते हैं। और माशाल्लाह से बच्चों में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वो लोग भी जो भी सुन रहे हैं उस पर अमल कर कर एक डिसिप्लिन अपने आप में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, स्कूल जो है एक ऐसा है इदारा होता है कि जो है तालीमी नहीं, उसके अंदर अखलाक भी उजागर करें। यहाँ जिम्मेदारान जो है अपने जो है पूरे दिल की गहराइयों से जो है बच्चों को जो उजागर करने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक हो या एजुकेशन हो। इसलिए जो है उम्मत फाउंडेशन को इन्होंने हायर किया, उम्मत फाउंडेशन को, और उम्मत फाउंडेशन की जानिब से कुछ हाफिज आ रहे हैं हर हफ्ते के, जो है हर हफ्ते में जो इस्लाम के करीब स्टूडेंट्स को लेकर आए।
ये एक बेड़ा उठाया है। उम्मत फाउंडेशन ने ये भी रखा है कि जो है इस्लामिक के ताल्लुक से साथ साथ उसके साथ साथ ये भी रखा गया है कि जो है जिसमें कराटे भी हो सेहत के ताल्लुक से, जिसमें जो है टेक्नीशियन भी हो, और जिसके साथ जो है कंप्यूटर क्लासेस भी हो, ये भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा चलकर जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये भी जो है काम करना शुरू करेंगे। उम्मत फाउंडेशन का ये एक मुद्दा है कि जो है अपने मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं और इस्लाम के करीब करें। तो जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया खलील सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम्स आप लोगों को जो है आते रहेंगे, आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।